پشاور جاتے ہوئے درہ آدم خیل چوک پر آپ میں سے بہت لوگوں نے ایک مجسمہ دیکھا ہوگا، لیکن اس پتھر کے مجسمے کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ شاید آپ نے یہ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر یہ بندہ کون ہے اور اس کا ماضی کیا تھا۔ یہ مجسمہ ہے پشتون ہیرو عجب خان آفریدی کا۔ انگریز سامراج کے مخالف 1923 میں درہ آدم خیل کے غازی عجب خان آفریدی کی لڑائی اس وقت شدت اختیار کر گئی جب غازی عجب خان نے کوہاٹ فوجی چھاونیوں اور دیگر مراکز کو حملوں کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ یہ فوجی چھاونی سے بھاری اسلحہ نکالنے کے ساتھ ساتھ فوجیوں کو قتل کرتے تھے، جس پر انگریز انٹیلیجنس کے ادارے ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے۔ ایک دن اچانک فوج نے عجب خان آفریدی کے گھر کا محاصرہ کر کے گھر کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا، ساتھ ساتھ گھر کی چار دیواری کی عزت پامال کی اور ان کی والدہ سے بھی بدسلوکی کی، جس پر عجب خان آفریدی نے ارادہ کر لیا تھا کہ انگریزوں سے بالکل اسی طرز کا بدلہ لے گا جس طرح اس نے اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا۔ اس وقت آدھے پشتون انگریزوں کے ساتھ کھڑے تھے جبکہ آدھے سے کم انگریزوں کے مخالف یعنی عجب خان کے ساتھ کھڑے تھے۔ جو پشتون انگریزوں کے ساتھ کھڑے تھے وہ عجب خان کو غدار اور ملک دشمن کہتے تھے۔ کچھ دنوں بعد عجب خان آفریدی نے کوہاٹ کے قریب یہاں کے سب سے بڑے انگریز آفیسر کے گھر پر حملہ کیا اور اس کی بیٹی مس ایلس کو لے کر فرار ہو گیا۔ اس افراتفری میں ایلس کی ماں بھی ماری گئی۔ انگریز آفیسر کے گھر کے ارد گرد فوج کا سخت محاصرہ تھا، سو جب انگریز افسر کو اپنی بیٹی کے بارے میں پتا چلا تو وہ حیران رہ گیا کہ عجب خان نے یہ کیسے کیا، اس طرح تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایلس کو 10 دن کوہاٹ کے پہاڑوں کی ایک غار میں رکھا گیا۔ اس کے بعد وہ افغانستان چلا گیا اور وہاں کی حکومت سے پناہ مانگ لی۔ افغانستان حکومت نے پناہ کے ساتھ سینکڑوں ایکڑ زمین بھی مزار شریف میں ان کے نام کر دی۔ اس وقت انگریز سرکار نے عجب خان آفریدی کے سر کی قیمت 1 لاکھ روپے لگائی تھی۔ تقریباً 9 ماہ بعد افغان حکومت نے انگریز حکومت اور عجب خان آفریدی کے بیچ فیصلہ کیا اور تورخم بارڈر پر مس ایلس کو انگریز حکومت کے حوالے کیا۔ ہماری قوم کے بہادروں کی ایک منفرد تاریخ ہے جو ہمیشہ دشمن کو بھی داد دینے پر مجبور کرتی ہے۔ 1985 میں مس ایلس سرکاری پروٹوکول کے ساتھ درہ آدم خیل آئی تھیں۔ انہوں نے عجب خان آفریدی کے گھر اور وہ پناہ گاہ جس میں مس ایلس کو رکھا گیا تھا اس کا دورہ کیا اور عجب خان آفریدی کے آخری زندہ دوست ملک شیر خان باش خیل سے ملاقات بھی کی۔ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کو یاد کر کے رو پڑی اور بقول ان کے اگر عجب خان اس کی ماں کو نہ مارتا تو وہ اس سے شادی کر لیتی۔